अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक व्लॉग किया शाहीन सहबाई के ऊपर, और शाहीन सहबाई साहब जो हैं वो अपनी ज़ुबान से, अपने बयान से, अपने अल्फाज के चुनाव से वो बता रहे हैं ट्वीट कर के मुसलसल कि वो क्या है। हमें अब उन्हें जाली शख्स कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ख़बर थी फ़खर दुरानी की, उसका टेक्निकल एनालिसिस जो था वो रह गया। हमने सिर्फ उसको महदूद रखा शाहीन सहबाई साहब के पोतड़े से लेके पोतड़े फरोलने तक। लेकिन बाद में जब पहले मैं वो ख़बर पढ़ चुका था, फिर मैंने वो ख़बर दोबारा पढ़ी। फ़खर दुरानी साहब ने जो था वो उसके ऊपर मेहनत की हुई थी। मैंने ख़बर दोबारा पढ़ी और मैंने ये जानने की कोशिश की कि पीटीआई उसको, उसके सरप्रस्तान और उसको मुसल्लत करने वाले और उसके दीगर जितने भी पार्टनर्स इन क्राइम हैं पीटीआई के, उनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा आग क्यों लगी हुई है। यार ये कोई बहुत बड़ा वाक़या लगता है। आग की शिद्दत और हिद्दत से आपको पता चलता है कि कितना बड़ा वाक़या है। तो यार ये इतनी शिद्दत और हिद्दत क्यों आ रही है। तो वो जो मेरी समझ में आया, मैंने कहा आपको भी बताऊँ, आप इंजॉय करेंगे। अच्छा, अब देखिए, ये जो यहाँ तक फॉरेन फंडिंग केस का मुकदमा पहुंचा है, अकबर एस बाबर मुजाहिद, ठीक है, जो मुजाहिद साहब, अकबर एस बाबर साहब जो हैं, मुजाहिद आदमी हैं, वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल लगाए यहाँ तक पहुँचने में। नॉर्मली इस तरह के केसेस के अंदर कोशिश की जाती है कि मुद्दई पार्टी थक जाए। वो पाया नो भी तो पिछों बाबर ख़ानदान है ना, ठीक है ना, आहो तो फिर वो उन्होंने बाबरी खून होने का पूरा पूरा सबूत दिया, डटे रहे अपने महाज के ऊपर। 8 साल बाद वो इस लेवल पे पहुंचे कि हाँ जी, ये पैसे आए हैं और ये वो जाली अकाउंट हैं जिनमें आए हैं, और ये अकाउंट जो है, इनसे पैसे कहाँ गए हैं ये देखें, फलाना फलाना बंदा निकाल के ले गया है। तो इस लेवल पे पहुंचे। अब चूंकि अगर आप इस केस की देखें तो कभी वो जाली डिग्री वाला ज़हीरुद्दीन, डॉक्टर बाबर अवान, नहीं डॉक्टर पहले लेना, हाँ डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान, ठीक है, वो कभी वो आके तो अपना तारीख ले जाता था, कभी कोई ले जाता था, कभी वो हर तारीख में, कभी कोई चौथी पंजवीं तारीख पे वो आके कहते थे अब जी हमने वकील बदल लिया जी, और नया वकील कहता था जी मुझे तो केस स्टडी करने के लिए वक्त दिया जाए। तो एक, और चूंकि इलेक्शन कमीशन भी उस वक्त अपना ही था ना, तब्दीली का पार्टनर था ना, ठीक है, और वो भी पार्टनर इन क्राइम था, तो वो बड़े आराम से, जिन्हें आप अपनी मर्जी से बताएं कब आ सकते हैं, तो वो बताता था कि वो जनाब मैं तो 3 महीने तो फारग नहीं हूँ, फिर उसके बाद मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, तो कुछ 1 महीने की तारीख पा लें। तो अकबर एस बाबर साहब बेचारे बेचारगी से देखते रहते थे कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। तो वो फिर पार्टी ने अगो फूंक मार दी थी वहाँ पे, खुद ही नया इलेक्शन कमीशन जब लगाया, वो बंदा कहता है यार मिनिमम असूल के ऊपर तो आप कायम रहें ना, बिल्कुल ही ना अन्नी पाई जाए यार। ये कोई शौकत खानम थोड़ी है कि जहाँ पे जाके आप डांग फेर लें, जो मर्जी कर लें, जिसको मर्जी जितने मर्जी पैसे चुकवा दें, बाजी की मशीनों के जरिए खरबों रुपए की बरतानिया के अंदर जायदादें निकाल ले। वो यार ये तो नहीं हो सकता, ये रियासत है यार, ये निज़ाम है, इस निज़ाम ने चलना है। तो खैर वो जनाब अब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया, इनका अपना गवर्नर स्टेट बैंक, जो इनके मुरब्बी साहब जो थे वो मिस्र से उठा के लाए हुए हैं, उसने रिपोर्ट दी। ये नवाज शरीफ का गवर्नर स्टेट बैंक नहीं है जिसने रिपोर्ट दी हो, अपने गवर्नर स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी। इनका दावा था कि 54 और दीगर जाली अकाउंट थे जिनके अंदर पैसे आए, और इंडिया से आए, इसराइल से आए, ठीक है, और वो उन्होंने किस मकासद के लिए दिए हमें नहीं पता। लेकिन इतने कोई मेरा ख्याल घाट ही फड़ेगा ना, 17-18 उसने अपने गवर्नर स्टेट बैंक ने पकड़ के दिए। भाई एक भी जाली, एक भी अकाउंट जो कि आपने शो नहीं किया हुआ वो फ्रॉड है, आप छुपा रहे हैं कुछ, ठीक है ना। तो वो इसलिए वहां पे तो 17-18 अकाउंट निकल आए। अब क्या किया जाए, ताखीरी हरबा मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अपने दौर के अंदर जो थी, उन्होंने भी आजमाया। जो पॉलिटिकल हरबा जो होता है वो ये होता है कि आप गवाहों की एक लंबी लिस्ट दे देते हैं, जिस तरह नैब करता है ना, नैब ने वो शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाहों की कितनी लंबी लिस्ट दी हुई है, वो अभी तक गवाह भुगत नहीं सकते। और जिस तरह ये इन्होंने केस को ख़राब करना था ना, तारुल कादरी एंड कंपनी ने, तो उसके अंदर गवाहों की लंबी लिस्ट दे दी थी ताकि गवाह भुगतते रहें।
ان دی مین وائل ہم اس سے سیاسی فائدہ اٹھا کے رگڑا چڑھاتے رہے. ان کا جو بھی چمڑا آتا ہے نا وہ مڈل ٹنگ میں کا ہوا تھا تو ماما کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اگوں پھر پوچھنا چاہیے تو میں نہیں پوچھتا, میں تو بلاک کر دینا. لیکن یہ جو ماڈل ٹون والا ترانہ یہ گایا جا رہا ہے نا, تو اس بنیاد پہ گایا جا رہا تھا کہ یہ اتنے سارے ہم گواہ بھگتائیں گے, اور ان گواہوں کے بھگتان کے اندر کیس لمبا ہوتا جائے گا. ان دی مین وائل ہم اس کو بنیاد بنا کے ان کی چھترول کرتے رہیں گے. تو وہ یہی سازش یہاں پہ کرنے کی دی گئی کہ یار دیکھیں یہ 1300 ڈونر ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ڈونیشن دی ہے, یہ کہیں سے انڈیا سے اسرائیل سے پیسہ نہیں آیا. یہ کیس یہاں تک پہنچا. وہ لسٹ جب ظاہر مدعی کو وہ سارے حقائق حوالے کرنے تھے, وہ مدعی کو حقائق حوالے ہوئے اکبر ایس بابر صاحب, ٹھیک ہے, تو اس کے بابری میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے. اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں, اب ظاہر ان کے پاس پہنچے تو وہ تو جرنلسٹوں کی ڈارلنگ ہے, تو انہوں نے جا کے فخر درانی نے ان میں سے وہ فہرست لی, اور اس فہرست کو انہوں نے جو ممبران تھے ان کو انہوں نے کال کرنا شروع کیا. 27% کے قریب میرا خیال لوگوں کو وہ کانٹیکٹ کر سکے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم نے تو شوکت خانم کو ڈونیشن دی تھی, ہم پی ٹی آئی کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے, لہٰذا ہمارا صدقہ خیرات زکوٰۃ پی ٹی آئی کی سیاست میں کیسے استعمال ہو گیا. سوچنے والی بات ہے. ہاں, پی ٹی آئی کی سیاست میں کیسے استعمال ہو گیا, ہم تو اس کو کنڈیم کریں گے, اور اگر ہمیں عدالت بلائے گی تو ہم جا کے وہاں پہ کہیں گے کہ ہم نے وی نیور ڈونیٹڈ ٹو شوکت خانم, ٹھیک ہے. وہ جناب اس نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے اور ان سے اجازت لی کہ میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا یہ والا ورژن الفاظ چھاپ سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں چھاپ دیجئے. اب انہوں نے جنہوں نے اجازت دی ان کے ناموں کے ساتھ, جنہوں نے اجازت نہیں دی چھاپنے کی ان کا انہوں نے ایک سروے بنا لیا کہ جی اتنے % نے کہا کہ نہیں جی ہم نے دیے تھے, بھلے عمران خان اسے پی ٹی آئی میں یوز کرے بھلے ادھر یوز کرے, ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ جناب اب یہ جو بہت بڑا وہ اپنی طرف سے اورا نکال کے لائے تھے, غبارہ بنا کے لائے تھے, اور اس غبارے کے نیچے جو پنگوڑا بندھا ہوا تھا اس میں بیٹھ کے انہوں نے گیس چھوڑتے ہوئے اوپر سے اوپر ہی نکل جانا تھا قانون کی اپروچ سے. اس غبارے کے اندر فخر درانی نے جا کے سوئی لگا دی, ٹھیک ہے, اور اب اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی. اور جب ہوا نکلنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ کہاں سے ہوا نکل رہی ہے, اور جو ماحول ہے وہ متعفن ہو گیا ہے اور تباہی پھر گئی ہے. اس طرح کے مطلب کہ اس طرح کے یوتھیا ہو اور مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود نہ ہو, اور بھلے وہ انجینئر ہی ہو یو فون کے اندر, لیکن یوتھیا ہو اور جاہل نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. کیونکہ جب میں نے اس حوالے سے پوسٹ کی, اور یہ ولاگ بھیا آپ کے اس جاہلانہ ولاگ کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, ادروائز میں نے کرنا نہیں تھا, تو ایک جاہل یوتھیا آیا کہ اس کی تردید ہو چکی ہے اور تم پڑھتے نہیں. میں کہا ماما ٹھہر جا, تمہیں پتہ ہے تردید کے اندر اور وضاحت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. وہ تردید نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ وضاحت ہے جو کہ شوکت خانم کا حق ہے. تو ہم ایڈیٹر رہے ہیں نا بھائی, اور پھر صحافت پڑھائی بھی ہے. جو اس کی جو ہے تردید ہوتی ہے یا کنٹراڈکشن اور چیز ہے, اس کی کلیریفیکیشن یا وضاحت اور چیز ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کچھ حقائق کو اپنی طرف سے کلیئر کیا, ٹھیک, لیکن اس نے فخر درانی نے اپنے حقائق کے اوپر اصرار کیا اور سٹینڈ کیا, کہا کہ میری خبر درست ہے, ٹھیک ہے, مجھے آپ کاؤنٹر کریں عدالت کے اندر. اب اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی جہلا ہیں نا, یہ جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے نئے سوشل میڈیا جرنلسٹ بن گئے, ان بیچاروں کو خبر اور کالم کا پتہ نہیں ہے. یار جہالت اتنی گراس روٹ لیول کے اوپر چلی جائے گی, اور اتنے میسو قسم کے, جہالت نہ ہوتی تو عمران خان لیڈر ہوتا اس قوم کا. جہالت ہے تو اس کو بنایا گیا, پہلے جہالت پھیلائی گئی ہے. 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے ذریعے سینکڑوں ارب روپے آپ کے قومی خزانے سے لے کے آپ پہ جہالت مسلط کی گئی یار, ہیں. تو خیر وہ بات کہیں اور نکل گئی. فخر درانی صاحب نے کیا کیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے عمران خان صاحب کی منجی ٹھوکنی تھی, اور فہرست میں اگر ان کا 1232واں نام تھا تو پتہ نہیں ان کی کبھی واری آنی تھی یا نہیں آنی تھی,
اس نے ان کے انٹرویو کر کے چھاپ دی. تو وہ پورا ایک جو آپ نے 1300 ڈونرز، ایک دفعہ منہ بھر جاتا ہے یار، آنکھیں کھل جاتی ہیں، 1300 ڈونرز کی فہرست جمع کرائی ہے، اس کے اندر اس نے سوئی مار دی. تو اب وہ کہیں گے کہ اگر الیکشن کمیشن کے اندر کوئی تھوڑا سا تپڑ ہوتا ہے، وہ کہتا باقی 1300 چھڈو، اے فخر درانی والے ساتھ لو، ٹھیک ہے. اور وہ آگے الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ساڑھے نال تو فراڈ ہویا ہے، ہم نے تو دیا تھا، میرا نام نہیں ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے لیکن نہیں کروں گا کیونکہ میں فریق نہیں ہوں نا، میں ان کے خلاف فریق نہیں ہوں. ہاں اگر میرا نام شامل ہوتا تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا، جا کے میں کہتا کہ پائن میرے نال تے ہاتھ ہویا ہے، میں نے تو شوکت خانم کو ڈونیشن دی تھی، یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں کیسے جمع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس کے اوپر مزید فراڈ سامنے آنا ہے، لیکن فخر درانی کا قصور یہ ہے کہ اس نے ان گواہوں کو اکٹھا کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ اے وچ اے بھی ہی گنے. اب اگر اس کے اوپر عدالت یا الیکشن کمیشن آف پاکستان، عدالت تو بعد ازاں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، فخر درانی نے سارے ثبوت نکال کے سامنے رکھ دیے. تکلیف اس کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اصل میں گندی ہوا اس کی نکل رہی ہے، اس جگہ سے نکل رہی ہے کہ اس نے تو ہمارا جو پورا، جس کے ذریعے ہم نے اگلے 8 سال پھر اکبر ایس بابر کو عدالتوں کے چکروں میں رولنا تھا، ہم تو پہلے ہی اس میں ناکام ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی وضاحت ضروری تھی، اور اگر یہ یوتھیے مجھے انسٹیگیٹ نہ کرتے تو میں یہ وضاحت قطعاً نہ پیش کرتا. فخر درانی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی ایک خبر نے، خبریں تو آپ پہلے بھی بہت دیتے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی محنت سے دیتے رہے ہیں، آپ عالمی فورمز کا حصہ رہے ہیں. یہ جتنا بھی یہ والا وہ کیا ہے جی پنڈوراز لیک آئی ہے، آپ اس کا بھی حصہ تھے، اور بھی بہت سارے فورمز پہ آپ رہے ہو، لیکن ایڑا کام تسی پایا نا، بڑا کمال کا پایا. ٹھیک ہے، یہ تے درانیوں کا حملہ ہی لگا ہے مجھے بر صغیر کے اوپر. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. آپ تمام لسنرز کو میرے لیے دعا کیا کریں. آج کل سنا ہے مسالہ بڑا تیز جا رہا ہے، پارٹیاں بہت دکھی نے میرے تو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.